بعد از حمد و ثنا معزز و محتشم علماء کرام، قابل صد احترام ججز صاحبان، دیگر ارباب فکر و دانش، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری حیات طیبہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت تھی۔ آپ پیدائش سے لے کر وفات تک، سر سے لے کر پاؤں تک، ظاہر سے لے کر باطن تک اور جسم سے لے کر روح تک عشق خیر الورا کی مجسم تصویر تھے۔ آپ کے اسی حسین وصف کی طرف شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں، اور آپ کی ساری زندگی اسی عنوان کے گرد گھومتی ہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ معزز سامعین، اعلان نبوت کے پہلے لمحہ سے لے کر آفتاب نبوت کے پردہ فرمانے تک 23 سالہ نبوی زندگی کی ہر آن، ہر پل، ہر لمحہ اور ہر موڑ پر صحبت و رفاقت، تائید و تمیل، جان ساری و وفا شعری کی جو تمندہ روایت سیدنا صدیق اکبر نے قائم کی، تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ، سفر ہو یا حضر، بزم ہو یا رزم، خلوت ہو یا جلوت، دار ارکم ہو یا بدر، دار ارکم ہو یا بدر، مزار ہو یا مزار، الغرض وہ کسی لمحہ بھی اپنے محبوب سے جدا نہیں ہوئے۔ نبی کو ناز تھا جس کی رفاقت اور محبت پر، وہ جس پر فخر ہے ملت کو، وہ مسند نشیں تم ہو۔ معزز سامعین، سیدنا صدیق اکبر کے اس منفرد و بے مثال اعزاز پہ غور کریں۔ غار ثور کی 3 راتیں اور 3 دن ایسے تھے، آفتاب نبوت کے جلوے تھے، لذت دیدار سے فیضیاب ہونے والی ابو بکر کی آنکھیں تھی، وہاں کوئی تیسرا فرد موجود نہ تھا۔ آپ کی ذات مصطفیٰ میں فنا ہو چکی تھی، آپ کا کردار مصطفیٰ میں فنا ہو چکا تھا، آپ کی عادات مصطفیٰ میں ڈل چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے چہرے کے اندر جمال مصطفیٰ کا احساس آ چکا تھا کہ ہجرت کے بعد انصار مدینہ کے لیے یہ پہچان کرنا مشکل ہو گئی کہ صدیق کون ہے اور صدیق کا رسول کون ہے۔ ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، ایمان کا، ایقان کا اور اسلام کا۔ احباب ذی وقار، سیدنا صدیق اکبر آسمان عشق و محبت کے نجر اعظم ہیں، ورفتگان رسالت مآب کے مقتدا اور پیشوا ہیں، داستان محبت کے لازوال کردار اور کاروان عشق کے سالار ہیں۔ اگر عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات اور درد و سوز کے احوال کی تاریخ لکھی جائے تو اس کتاب کا پہلا باب ابو بکر کے نام سے رقم کیا جائے گا۔ آپ مجسمہ مہر و وفا، پیکر عشق و رضا، نگاہ نبوت کے مرکز اول، درسگاہ محمدیہ کے تلمیذ اول اور رمز شناس مصطفیٰ تھے۔ ایک مرتبہ سرکار نے اپنی 3 محبوب چیزوں کا ذکر فرمایا، اس کے جواب میں جناب ابو بکر نے بھی اپنی 3 چاہتوں کا ذکر کیا۔ فرمانے لگے ابو بکر کی پہلی خواہش ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ، نظر ابو بکر کی ہو اور جمال مصطفیٰ کا ہو، انفاق مالی علی رسول اللہ۔ دوسری تمنا یہ ہے مال ابو بکر کا ہو اور مشن مصطفیٰ کا ہو، ام تکون ابنتی تحت رسول اللہ۔ تیسری تمنا یہ ہے بیٹی ابو بکر کی ہو اور خدمت مصطفیٰ کی ہو۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ہر خواہش کو پورا کیا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ زبان نبوت خود ارشاد فرمائے ما نفعنی مالو احد قطو ما نفعنی مالو ابی بکر۔ دنیا کے اندر کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ معزز سامعین، کائنات کے اندر آپ کو کئی امور پر سبقت کا اعزاز حاصل ہے۔ اول من اسلم من الرجال ابو بکر، مردوں میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ ابو بکر تھے۔ مکہ کے پہلے خطیب الاسلام ابو بکر تھے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قائم کرنے والے ابو بکر تھے۔ تاجدار کائنات کی حیات طیبہ میں مسلح امامت پہ فائز ہونے والے ابو بکر تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے جس صحابی کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت ہے وہ بھی ابو بکر تھے۔ ہوگا ثبوت ان کی فضیلت کا اور کیا، خود مصطفیٰ نے حکم امامت انہیں دیا کہ اقتدا میں ان کی نماز آپ بھی ادا، یہ حال دیکھ کر ہوئے مسرور مصطفیٰ۔ معزز سامعین، غزوہ تبوک کی آپ کی مالی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں کہ جب سارا مال حضور کے قدموں میں قربان کر دیا، حضور نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑے ہو؟ اس وفادار غلام کا جواب کیا تھا؟ یا رسول اللہ، میں کیا، میرا مال کیا، میری حیثیت کیا، میرے مال کی حقیقت کیا؟ مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے،
ایک خدا میرے لیے، ایک مصطفیٰ میرے لیے، وما علیہ الا البلاغ۔